أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم صدر اجلاس، یہاں تشریف فرما تمام قابل احترام علماء کرام، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے اس خانہ خدا میں موجود تمام دینی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، سیرت صحابہ کی جھلکیاں. نوجوانوں، آپ خیریت سے ہو نا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. کچھ چہرے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہنستا ہوا بنا دے. یقیناً آج کا دن ایسا ہے کہ آپ کے غم کو، ہمارے غم کو ہلکا کرنے کی ضرورت. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نوجوانوں میں فطری چیز ہے جو آپ میں ہے. ہمارے احباب جمعیت و جماعت اور ذمہ داران
بھی مغموم اور فطری طور سے افسردہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں، یہ کوئی عجب بات نہیں، لیکن تسلی ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت اور نبی کے صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے، اور مجھے کہنے دو، آج آپ پہلوانوں کا ایک جتھا دکھائی دے رہے ہو، چاہے آپ چھوٹے ہوں یا بڑے، بزرگ ہو یا جوان۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی اکھاڑے کے پہلوان ہو، اس لیے کہ یہ تمام کچھ سیناریو ہونے کے باوجود آپ اپنے اوپر قابو رکھے ہوئے، یہ پہلوانی کی پہچان ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں اتر کر پچھاڑ دے، گرا دے، زیر کر دے۔ پہلوان کون ہے ذرا بتاؤ؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لی جائے۔ الحمدللہ پہلوانوں، یہ صبر آپ کو مبارک ہو، اس لیے کہ بلال نے بھی کیا تھا، جن کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، باندھ کر جنہیں مکے کے گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، لیکن اسی توحیدی مشن کو لے کر وہ اٹھے تھے، اللہ احد کی صدا آخری دم تک بلند کرتے رہے، آخر آزاد کر دیے۔ یہ صبر آپ کو مبارک ہو۔ سیرت صحابہ بیٹھ کر سننے آئے ہو، صحابہ کی سیرت کیا سناؤں؟ اللہ نے اسی صبر و استقامت کی وجہ سے صحابہ کو امام بنا دیا، صحابہ کو ہمارے لیے پیشوا بنا دیا، وہ ہمارے لیے اگزامپل اور مثال بن گئے۔ آج ہمارے ساتھ جو حالات ہیں اس میں بھی وہ ہمارے لیے اگزامپل، اس میں بھی وہ ہمارے لیے نمونہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا ہم لوگ حق پر ہیں، اللہ کی توحید کا گن گانے والے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے والے، ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والے، سلامتی کی دعائیں دینے والے، سلامتی اور امن برپا کرنے والے، سب کچھ ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم کو اتنا ستایا جا رہا، اللہ کی زمین ہمیں نہیں دی جا رہی۔ یہ ہوا تھا نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی، جب صلح نامہ لکھایا جا رہا تھا تو مکہ والوں نے کہا ایک یہ بھی لکھو، دیکھو کیسے زبردستی والی بات، ایک یہ بھی لکھو۔ کیا لکھو؟ کہ جو کوئی مکے سے ایمان لا کر کے مدینہ چلا جائے گا آپ لوگ اسے صحیح سالم ویسے ہی واپس کر دیں گے، مکہ بھیج دیں گے، اپنے اندر اسے نہیں رکھیں گے، اور جو کوئی مدینہ سے ایمان کو چھوڑ کر کفر کے دائرے میں آ جائے ہم اسے واپس بولو نہیں کریں گے۔ قابل قبول چیز تھی، ہم اور آپ ہوتے ہمارا گرم خون قبول کرتا ہے۔ نبی کے صحابہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ ہم آج الحمدللہ اہل حدیث کے سلفیت کے اس اسٹیج سے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں، نوجوانوں تم نے جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے اللہ کی قسم تم قابل مبارکباد۔ یہ خانے خدا میں گونجنے والی صدا انشاءاللہ یہاں قید نہیں ہوگی، اور میں کہتا ہوں اب اس مشن کا پرچار، اہل حدیثیت کا پرچار صرف اہل حدیث کا نمائندہ نہیں کرے گا، اب کوئی ٹائمز آف انڈیا کا نمائندہ بھی کرے گا، اب کوئی انٹیلیجنس کا آدمی بھی کرے گا، اب کوئی ہندوستان ٹائمز، اردو ٹائمز، انقلاب، سیاست اور اس جیسے اخبار کے نمائندے بھی اہل حدیثیت کا پرچار کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جو لوگ نہیں جانتے تھے اہل حدیث کسے کہتے ہیں، آج وہ بھی
انہیں اخبارات کو پڑھ کر جستجو کر رہے ہیں. آپ کا ڈی سی پی کہہ رہا ہے اب میں ذرا دیکھوں گا آخر کون ہو آپ لوگ. اللہ اسے ہماری صاف ستھری سیرت کو پڑھنے سمجھنے اور اللہ کرے اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کی سیرت چند جھلکیاں. اللہ نے ان کو امام بنایا اور وجہ بتائی کہ وہ صبر کرنے والے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. انسانوں ہم نے انہیں امام بنا دیا، لیڈرشپ انہیں سونپ دی. یہ ہمارے حکم کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرتے، ہدایت اور رہنمائی کا کام کر رہے ہیں. لما صبروا، امام اس لیے بنایا کہ یہ صبر کر رہے، تمام مشقتیں جھیل کر کے آئے، اپنا آبائی وطن مکہ تک انہیں چھوڑ دینا پڑا اور اپنے امام کو لے کر کے صحیح سلامتی مدینہ چلے آئے. کھیت کھلیان جائیداد تمام چیزیں چھوڑ کر سب کچھ قربان کر کے صبر کا اتنا بڑا مظاہرہ، اپنی جان تن پر ایک کپڑا اور ایمان لے کر کے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر. امام بنا دیا ہم نے انہیں لوگوں کا. میرے بھائیو یہ آیت قیامت تک قرآن میں رہے گی. جو صبر کرنے والا ہے اصل میں لیڈرشپ کا مستحق وہی. ہمارے قائدین جماعت الحمدللہ یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہیں اور آپ تمام کو بھی ثبات قدمی عطا فرمائے. صحابہ کی سیرت کیا بیان کروں، ان کی سچائی، ان کا یقین، ان کا ایمان. ہمارے لیے مثال حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک گھوڑا خریدا. پیسے پورے نہیں تھے لیکن بے مکمل ہو گئی، بات چیت ہو گئی. سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے میں دینے پر راضی ہوں. نبی نے کہا ٹھیک ہے لے کر کے آؤ، چلو میں وہاں پیسہ آپ کو دے دیتا ہوں. لے کر وہ چلا، نبی آگے آگے چلے. اس آدمی کو کچھ لوگ راستے میں مل گئے. بھائی کیا ہے، بہت اچھا گھوڑا ہے آپ کا. ہاں میں نے محمد کو دیا ہے. ارے یہ تو بڑا قیمتی ہے، ہم اس سے زیادہ قیمت تمہیں دیں گے، ہم سے بیچتے. ایمان اس کا خراب ہو گیا، لالچ آ گئی. ٹھیک ہے ان سے کھڑا ہو کر بے کرنے لگا، بھاؤتا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو دوسروں سے بات چیت. بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں ان سے بیچنے جا رہا ہوں. کہا آپ نے تو ہم سے بیچ دیا ہے، آپ نے ہم سے بے کر لی ہے، مجھے پیسہ دینا صرف باقی ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا ہے آپ سے، ماں بے اوپر میں نے نہیں بیچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی تو بات چیت ہوئی، ابھی وہاں تھے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے پیسہ چلیے دے دیجیے اور آپ کو دے دوں گا، آپ نے مجھے بیچ دیا ہے. کہہ رہا ٹھیک ہے محمد اگر تم کہتے ہو میں نے بیچ دیا تو دلیل پیش کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. سچ یہ ہے کہ دلیل کوئی آپ کے پاس نہیں تھی، یعنی کوئی گواہ موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیچا ہے مجھ سے. اتنے میں اسی بازار سے گزرتے ہوئے صحابی خزیمہ بن ثابت آئے، کھڑے ہوئے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نے میرے ساتھ بیچ دیا ہے، بے کر لی ہے، آپ نے پیسہ دینا صرف باقی ہے. اور وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں کوئی گواہی ہو تو پیش کرو، میں نے نہیں بیچا ہے. خزیمہ کہتے ہوں بھائی سنو، آپ نے یہ گھوڑا بیچ دیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں. محمد بن عبداللہ نے اس کو خرید لیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہیں، حیرت زدہ. خزیمہ آ کر گواہی دے رہے ہیں. نبی نے پوچھا خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، موجود نہیں تھے جب ہماری بیع ہوئی. کہا نبی بات صحیح ہے لیکن میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہو میں نے خرید لیا ہے تو آپ نے خرید لیا ہے، اللہ کی قسم میں اس کا گواہ بن رہا ہوں، آپ نے خرید لیا ہے. صحابہ کا ایمان و یقین یہ تھا. میرے کیا کہا نبی نے؟ آج سے خزیمہ جس کے حق میں گواہی دے دے یا جس کے خلاف گواہی دے دے، اکیلے ان کی گواہی 2 کے برابر. کتنے کے برابر؟
سبحان اللہ، ذو الشہادتین ان کا لقب پڑ گیا، دو گواہیوں والے، اکیلے ہو کر دو گواہی مانی جا رہی ہے ان کی۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا۔ نوجوانوں کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم تو انہی بازاروں میں بیچتے پھر رہے ہیں، اسی کالج اور یونیورسٹیز کی باؤنڈری میں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ کوئی حسینہ زمانہ مل گئی، کلاس میٹ ہے، بھائی فرینڈ شپ، ٹھیک ہے، قبول ہے، قبول ہے فرینڈ شپ، دل دے بیٹھے۔ کیا یہی ہمیں نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت بتاتی ہے؟ نوجوانوں تم پڑھو، تمہیں اعلیٰ تعلیم، ہائر ایجوکیشن سے اسلام نہیں روکتا، لیکن ذرا پڑھ لو اپنے نبی کی سیرت، ذرا پڑھ لو نبی کے سب سے پہلے شاگرد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت۔ اپنے ایمان کو انہوں نے فتنوں میں کیسے بچایا، کیسے ان فتنوں کا جواب دیا، اور پھر تم آزاد ہو۔ اللہ کی زمین میں جو ہائر ایجوکیشن اللہ نے حلال رکھا ہے وہ حرام نہیں ہے، لو، حاصل کرو، ترقی کی منزلیں طے کرو۔ اسلام تمہیں ترقیات دیکھنا چاہے، اسلام کبھی تمہاری ترقی کی راہ میں آڑے نہیں آنا چاہے۔ یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے، کیا محبت تھی ان کی دین سے، اسلام سے، نبی سے۔ قربان جائیے، سخت گھڑیوں میں بھی انہوں نے اپنے جان کی پرواہ نہ کی اور نبی سے محبت کی دلیل پیش کی۔ ہمارے نبی کو ہماری آنکھوں کے سامنے کانٹا بھی چبھے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ حضرت زید بن دسنہ، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 445۔ ہوا یہ، علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکم دیا کہ زید، کچھ ساتھی میں تمہیں دیتا ہوں گھوڑ سواروں کی، ذرا جاؤ مدینے کے باہر نکل کر دیکھو کفار مکہ کہیں کوئی پلاننگ نہ کر رہے ہو، کہیں سے کوئی حملہ نہ ہونے والا ہو مدینے پر، ذرا جا کر کے جائزہ لے لو۔ اصل میں یہ موبائل، یہ نوکیا، یہ سیمسنگ اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی، نبی کو بھیجنا پڑا ایک کمک، جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کے ساتھ ان کے 9 ساتھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیے، سب جا رہے ہیں حالات کا پتہ لگانے کے لیے۔ راستے میں ایک گاؤں آباد تھا جہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلے بنو لحیان، کافر تھا یہ قبیلہ، ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ انہوں نے 10 لوگوں کی اس جماعت پر حملہ بول دیا، حملہ بول دیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا نبی کے صحابہ نے، 8 مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، بچے 2، ایک زید بن دسنہ، دوسرے خبیب بن عدی۔ ان کو گرفتار کر لیا، انہوں نے زندہ پکڑ لیا، قیدی بنا لیا۔ اور کیا کیا؟ اس زمانے میں رہزنی عام تھی، لوگ چلتے ہوئے قاتلوں کو لوٹ لیتے، اپنا اثاثہ بنا لیتے ان کو، اور لے جا کر بازاروں میں بیچتے، پیسے کماتے تھے۔ یہ میرا غلام ہے، میری باندی، کون خریدے گا؟ بڑا حسین و جمیل، بڑا اچھا، بڑا ہٹا کٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جا کر مکہ بیچیں گے تاکہ بہت زیادہ ہمیں قیمت ملے۔ لے کر کے گئے، خبیب بن عادی کو بیچا گیا، اسی طرح زید بن دسنہ کو بھی صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ کہا میں ان کو خریدوں گا تاکہ ہمارے آجا اور پرکھا جو غزوہ بدر میں قتل کیے گئے، انہی لوگوں نے تو آخر قتل کیا ہے، میں ان کو خریدوں گا اور انہیں قتل کر کے اپنے آجا اور پرکھا کا بدلہ لوں گا۔ خرید لیا، حرم میں قید کر دیا، ایک دن مقرر کر دیا۔ اس وقت کی جو بھی میڈیا رہی ہو اس کے مطابق مکے میں اعلان ہو گیا، زید بن دسنہ کو فلاں دن فلاں وقت مقتل لے جایا جائے گا، وہاں قتل کیا جائے گا۔ لوگ جمع ہوئے، اس وقت جانے والوں میں ابو سفیان بھی تھے، کیونکہ ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے، سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے، مکے کے سرداروں میں سے ابو سفیان بھی گئے۔ حضرت زید بن دسنہ میدان میں لا کر کے کھڑے کر دیے گئے، مکہ کے تمام کفار تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر۔ کیا ہوتا ہے؟ اکیلا مومن، اکیلا موحد، اکیلا ایمان والا، اس سے ابو سفیان بڑھ کر پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ اے زید، انشدک باللہ، اللہ کا حوالہ دے کر پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتانا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ابھی جس کی وجہ سے تمہیں اس مقام پر لایا گیا اور اب اس مار دیا جائے گا، کیا نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھایا جائے، تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے؟
اور اس آدمی کو پکڑ کر لایا جائے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو، اور اس کو لا کر تمہاری جگہ کھڑا کر کے اس کی گردن مار دی جائے. اے زید ذرا اپنے دل کی بات ہمیں بتاؤ. میرے بھائی ذرا اندازہ کرو نبی سے صحابہ کی محبت، ان کی ایمانی غیرت کیا تھی. اکیلا مومن و موحد اور پورا میدان کھچا کر بھرا ہوا تماشائی بنا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس جمگھٹے میں بھی اللہ کے اس مومن بندے نے اپنی زبان کھولی تو کہا ابو سفیان کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے یہاں سے ہٹا کر میرے اس نبی کو لایا جائے اور میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھویا جائے. کانٹا بھی چبھے مجھے یہ بھی گوارا نہیں. میں کب یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے نبی کو لا کر میری جگہ قتل کر دیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کی قسم یہ مجھے کبھی گوارا نہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے موقع. اس وقت وہ کہتے ہیں حالت کفر میں کافر ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد. اللہ کی قسم میں نے بہت سے پیار کرنے چاہنے والوں کو دیکھا ہے اپنے لیڈروں سے پیار کرتے ہوئے چاہتے ہوئے، لیکن جیسی محبت محمد کے ساتھی محمد سے کر رہے ہیں میں نے اس کی مثال کہیں نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافر کی گواہی تھی جو اس وقت حالت کفر میں. یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے، ان کی یہ محبت تھی. آج میرے بھائیو ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کے یقیناً چاہنے والے ہیں؟ آج عاشق رسول کا لقب لکھا جاتا ہے، عشق رسول کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ذرا اس نوجوان کو دیکھیے تو نبی کی سنت چہرے سے غائب. یہ نبی سے محبت ہے؟ اس نوجوان کو دیکھیے تو اس کا پینٹ اور پتلون ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوا روڈ اور سڑکوں کو صاف کرتا ہوا وہ گھوم رہا ہے. اس نوجوان کو دیکھیے تو اس کی جینس اور ٹی شرٹ اتنی چست ہے کہ یہ طے کرنا بتانا مشکل ہو جاتا ہے اس نے پہن کر سلایا ہے کہ سلا کر کے پہنا. یہ ہمارا نوجوان. نوجوانوں کہاں ہے نبی کی محبت؟ کہاں ہے نبی کی سنتیں؟ اگر واقعی نبی کے چاہنے والے ہو کیا صحابہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے؟ انہوں نے ایسے وقت میں بھی جب یقین ہے ہماری گردن کٹنے والی ہے ایسے میں بھی نبی سے محبت کا جو ثبوت دیا ہے وہ مثال ہے ہمارے لیے. اسی لیے تو قرآن نے کہا سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر یہ دنیا والے ایمان ویسا لائیں جیسا تم لائے ہو اے صحابہ تو بس یہ ہدایت یاب ہو جائیں، پا جائیں سیدھی راہ. لیکن اگر یہ ادھر ادھر منہ پھیر رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے سمپل ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے آئیڈیل ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے. میرے بھائیوں صحابہ کی سیرت میں آپ سے کیا بتاؤں. یہی صحابہ ہے نبی نے کہا ان کے کانوں میں آواز پڑی اور سر تسلیم خم کر دیا، اطاعت اور فرما برداری پر اتر آئے. کوئی سوال نہیں، چونو چرا نہیں، آخر یہ کیوں اور آخر یہ کیسے. کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ یہ صحابہ جو مکے کی 13 سالہ نبوی زندگی میں بھی شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی یہ پیتے تھے؟ ابھی حرام ہی نہیں ہوئی ہے شراب. مدینے میں بھی آئے اور شراب پی جا رہی. قرآن کریم نے جب اس کو حرام کیا تو 3 سٹیپس لیے. سب سے پہلے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی 219 نازل فرمائی. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں بتا دو کہ ان کا گناہ بڑا ہے. تھوڑا فائدہ ہے لیکن گناہ بڑھا ہوا ہے فائدے سے، نقصان زیادہ ہے. ابھی شراب حرام نہیں ہے. اچھا اس کے بعد سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اصل میں نماز اب فرض ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹ کر کے آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے. تو یہ آیت اتری ایمان لانے والوں دیکھو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب
نماز کے قریب مت جاؤ. کیا مطلب؟ شراب پیتے رہو اور نماز نہ پڑھو؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارے نماز تو فرض ہو ہی گئی ہے، نماز فرض ہو گئی ہے، یہ تمہیں پڑھنا ہی ہے، تو دیکھو شراب سے دور رہو تاکہ تمہاری نماز چھوٹے ہی نہ. فجر سے ظہر تک تھوڑا سا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد دیکھو ظہر کے بعد اثر تھوڑی دیر کے بعد، اثر سے مغرب تھوڑی دیر کے بعد، مغرب سے عشاء تھوڑی دیر کے بعد. تو اے صحابہ اب تم شراب پیو مت کہ تمہاری نماز چھوٹے. نماز تو پڑھنا فرض ہے نا، واجب ہو گئی، لیکن اب بھی شراب حرام نہیں ہے. تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب، جوا، پانسے کے تیر، آستانوں پر کیے جانے والے ذبیحے، یہ تمام چیزیں حرام، شیطانی پلید کام ہے. یہ شیطانی کام، ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ، کامیابی پاؤ. شراب اب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المظالم کی روایت، امام بخاری نے باب باندھا، باب سب الخمر فی الطریق، راستے میں شراب بہنے لگی. کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو میں حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں تھا مدینے میں، ان کو کھجور سے عمدہ بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا. جام لوگوں کے منہ سے لگے ہوئے تھے. اتنے میں آواز آئی، ابو طلحہ نے کہا انس ذرا باہر نکلو دیکھو کیا ہے. آواز آئی، ایک آواز لگانے والا منادی کہہ رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی. سنو شراب حرام ہو گئی. لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، منادی گلی کوچوں میں جاتا تھا، آواز لگاتا تھا، لوگوں سنو شراب حرام ہو گئی. انس کہتے ہیں میں نے آ کر بتایا، لوگوں نے منہ سے لگے ہوئے جام پھینک دیے، توڑ دیے. یہ صحابہ کی سیرت. ابو طلحہ نے کہا انس جاؤ جتنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں سب لے جا کر گلی کوچوں میں توڑ پھوڑ دو، بہا دو، اب ہمیں اس کی ضرورت، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، شراب حرام ہو گئی. انس کہتے ہیں میں نے لے جا کر کے ان گھروں کو توڑ دیا. اتنی شراب تھی، اتنی شراب کہ اس وقت مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہنے لگی. ایسا لگا جیسے سیلاب آیا ہوا، پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی. میرے بھائیو یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کی سیرت ہے. اللہ کا حکم آیا، نبی نے کوئی حکم دیا تو پھر کوئی چونو چرا نہیں. آمنا وصدق، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم ایمان لے آئے. نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتا ہے میں بھی کچھ لوگ کالج جاتے ہوں اور کچھ ساتھی مل گئے ہوں، بھائی چلو تمہارے پاس پیسہ نہیں تو کیا ہوا، میں سگریٹ خرید کر لاتا ہوں، امپورٹڈ، یہاں والی نہیں، باہر والی. چلو ٹھیک ہے پی لیں گے. کیا پتا ہے نوجوانوں سگریٹ حرام ہے یا حلال؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نہ حرام ہے نہ حلال، یہ مکروہ ہے. سنا ہے آپ نے؟ ارے وہ جو چور دروازے کھولتے ہیں تاکہ انہیں بھی کچھ مل جائے، ان کا فتویٰ ہے یہ مکروہ وکروہ نہیں ہے، یہ کیا ہے بولو؟ حرام ہے. نمبر 1 اس لیے کہ یہ خبیث چیزوں میں سے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خبیث چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے ہو، کوئی آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر دھوئیں اڑانے لگے تو اگر آپ غصور ہو تو شاید 2-4 لگ جائے گا اس کو، چل بھائی یہاں سے کیا کریں. اور اگر صبردار ہو تو بھائی اٹھو یہاں سے، آپ کو پینا ہے وہاں جاؤ، یا کم سے کم آپ اٹھ جاؤ گی بھائی میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے سکون سے. آپ کو پسند ہی نہیں، خبیث چیز ہے یہ. نمبر 2 آپ اس خبیث چیز کو خریدنے میں پیسے خرچ کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی. کیا ہے؟ فضول خرچی جائز ہے اسلام میں؟ حرام ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ شیطان کا بھائی بننا پسند کرو گے؟ نہیں، چھوڑ دو. نمبر 3 سگریٹ کی پیکٹ پر لکھا ہوا ہے، امپورٹڈ کمپنیوں نے تو 1 سے 2 لائن میں اپنا اسٹیٹمنٹ لکھا ہے، اسموکنگ کازز ہارٹ ڈیزیزز، لنگ کینسر، اٹ از ڈینجرس فار ہیلتھ. پڑھا ہے آپ نے؟ ذرا پھر سے پڑھ لیجئے گا لیکن خریدے بغیر.
اللہ یہ کہ وہ کنڈیشن رکھے ہوئے خریدو گے تبھی تو ٹھیک ہے لے لو، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے پڑھ کر تحقیق کر کے اور لے جا کر کسی ڈسٹ بین میں ڈال دو۔ اسلاف نے بتایا ہے یہ واقعہ کہ ہمارے نوجوان اہل حدیث ایسے ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھیں یہ حرام ہے، جیب میں پیکٹ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اٹھتے تھے جلسے سے اور لے جا کر ڈسٹ بین میں اسے توڑ مروڑ کر پھینک کر اپنے گھر جاتے۔ نوجوانوں کیا تمہارا عہد و پیمان ہے؟ چھپا رہے ہو نا؟ بولو اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف؟ بچو، تم قسطوار خودکشی کرنے جا رہے ہو، اور خودکشی کرنا جائز ہے؟ آپ کو کمپنی بتا رہی ہے اس سے دل کی بیماری، اس سے آپ کے پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہے یہ، اور آپ اسے خرید کے پی رہے ہو۔ قرآن کہتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ ان دلائل کی روشنی میں نمبر 1 یہ خبیث ہے، نمبر 2 اس کو خریدنا فضول خرچی ہے، نمبر 3 اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے اس کو پینا۔ ان دلائل کی روشنی میں علماء جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ایک آدھ کی بات نہیں کرتا میں، جماعت اور جمعیت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ نہ مکروہ ہے نہ حلال ہے، کیا ہے یہ؟ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں پھر نہ پوچھنا کہ قرآن میں تو سگریٹ کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں تو سگریٹ کا لفظ نہیں آیا۔ ارے حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو آدمی نہ پیتا ہو سگریٹ، تمباکو نہ کھاتا ہو، اسے جا کر ذرا تھوڑا سا 2-4 چٹکی دے دو، کیسا رہے گا وہ؟ سنبھالو ورنہ بس گرے گا بھی۔ اگر یہ چیز حدیث میں ہے، مسکر ہے، مفتر ہے، آپ کے عقلوں پر فطور ڈالنے والی چیز ہے جو حرام شریعت نے کیا ہے، تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم یہ قرآن میں بھی ہے۔ اس لیے کہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں بولتا۔ نبی کیا بولتا ہے؟ جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے بات سمجھنے کی اور اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا صحابہ کی سیرت یہ تھی کہ شراب ایسی چیز جو ان کی گھٹی میں بیٹھ گئی تھی، جب وہ حرام ہو گئی تو پھر کوئی سوال نہیں، ابھی چھوڑ دیا میں نے، پھر ہمارے گھڑے بھی ٹوٹ گئے، ہماری شراب اڈیل دی گئی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن آج ہمارا جوان سوال پر سوال کر رہا ہے، مولانا یہ سگریٹ اس کا لفظ کہاں ہے؟ ہمارے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ ان کی سیرت میں کیا بتاؤں؟ حکم آیا، قبلہ بدل گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ قبلے کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر بیت المقدس کر دیا تھا۔ کچھ 16-17 مہینے تک شارحین اور مفسرین کرام کے مطابق 16-17 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف نبی اور صحابہ نے پڑھی، لیکن آپ بار بار انتظار کرتے تھے اللہ کا حکم کب آئے گا، میرا پسندیدہ قبلہ پھر کعبہ ہو جائے۔ تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض شارحین حدیث نے لکھا یہ عصر کا وقت تھا، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر لوگ نکلے، ایک صحابی گزرتے ہوئے آئے جہاں پر آج مسجد قبلتین ہے، اس کا نام اسی لیے پڑا ہے 2 قبلوں والی مسجد مدینے میں، وہاں پر لوگ ابھی نماز پڑھ رہے۔ وہ صحابی اس نے دیکھا کہ ابھی پرانے قبلے کی طرف پڑھ رہے ہیں، ان کو شاید خبر نہیں ہے، اس نے آواز لگائی لوگوں قبلہ بدل گیا ہے، لوگوں قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے۔ نماز میں تھے، نماز ہی میں کیا ہوا بولو؟ لوگ کعبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، حالت نماز میں، حالت عبادت میں ہے۔ انہوں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں یہ خبر صحیح ہے یا غلط، اس لیے کہ نبی کا صحابی بول رہا ہے۔ انہوں نے سنا اور اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے آپ کو موڑ لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کی سیرت۔ اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، نبی کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ رفع الیدین ٹھیک ہے، اس کی روایتیں ہیں، 15 سے 20 صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، لیکن ہمارے امام کے مسلک میں نہیں ہے۔ افسوس، علماء کرام کی زبان یہ بولتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کو سمجھنے اور عوام کو صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی کے صحابہ کیسے تھے؟ ان کی سیرت کیا تھی؟ ایک ایک چیز میں ہمارے لیے مثال ہے. انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوتی تھی، لیکن غلطیاں ہو جانے پر وہ مصر نہیں رہتے تھے، بلکہ واقعہ تو یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے نبی کے سامنے بھی حاضر کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ انسان تھے، اتفاق سے بدکاری سرزد ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. ارے بھائی جاؤ، چھو چھا لیا ہوگا نا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو. نہیں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر آئے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کسی سرمدانی میں سلائی ڈالی جاتی. اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. نبی نے کچھ صحابہ کو بلایا، کہا ذرا لے جاؤ، ان کا دماغ تو نہیں معاف ہے، ذرا سونگو، شراب وراب تو نہیں پی لیا انہوں نے. تحقیق کے بعد جب پتہ چلا نہیں، بالکل ہوش و حواس میں ہیں، اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں، صحیح سالم ہے، نہ پیا ہے انہوں نے، نہ کھایا ہے کچھ انہوں نے، اور یہ سچ بول رہے، تو نبی نے ان کو رجم کروا دیا. شادی شدہ تھا. ہوا یہ کہ بعد میں کچھ صحابہ کرام نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ماعز کو مار دیا گیا. صحابہ بھی انسان تھے نا، لغزشیں ہوتی تھی لیکن توبہ کر لیتے تھے، کبھی وہ مصر نہیں رہتے تھے. پتہ چلا غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کر رہے، سچی توبہ، اللہ قبول بھی کرتا تھا، توفیق بھی دیتا تھا. خالد بن ولید نے تبصرہ کر دیا کہ ماعز کو مار دیا گیا، ماعز باز نہیں آیا اپنی عادت سے، ماعز کو مار دیا گیا کتے کی موت. تب تک وہ اس چیز میں ملوث رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، کیا کہا نبی نے؟ لقد تاب توبۃ لو قسمت، نبی کہتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم. امت کا لفظ ہے ایک جگہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو ایک امت کے درمیان، نیشن کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان کی بخشش ہو جائے. خالد تبصرے کر رہے ہیں. یہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی تھی، گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوتا تھا، لیکن فوراً اعتراف، اقرار، احساس جرم اور فوراً اللہ سے معافی اور تلافی ہوتی تھی. لیکن آج ہمارا حال ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم احساس بھی نہیں کر رہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی صحابہ ہیں، آپس میں ایک سماج میں رہتے تھے، کبھی کبھار اختلاف رنجش ناچاتی بھی ہو جاتی تھی، کھٹ پٹ، اس لیے کہ برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھٹ پٹ ہوتی ہے. صحابہ میں بھی ہوتا تھا. جی ہاں میرے بھائی، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 خلیفہ، بولو کون ہے؟ نام بتائیں گے؟ حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت، ان کا واقعہ ہے. معاملہ تھوڑا سا انبن جیسا ہو گیا. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے 4640 نمبر کی حدیث. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اجمعین. مشورہ ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی، ابو بکر اس پر سخت برہم ہو گئے اور کچھ جملے ایسے ادا کیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے، غصہ ہو گئے، میٹنگ سے اٹھے، مجلس سے اٹھ گئے. ابو بکر کو کچھ نہیں کہا رضی اللہ عنہ والا، لیکن کہا میں جا رہا ہوں. میٹنگ سے اٹھ کر جانے لگے، اس لیے کہ غصہ ہے. بات لگ گئی دل کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ شاید میری بات سخت ہو گئی. عمر کو لگ گئی، مجھے معافی مانگ لینا چاہیے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے معافی مانگ لینا چاہیے. ہوا ایسا ہی. ابو بکر اٹھے، عمر اے میرے ساتھی، میں ابو بکر بلا رہا ہوں، میں نے شاید جو کہا اسے آپ نے دل پر لے لیا، مجھے معاف کر دو. عمر مجھے معاف کر دو، ابو بکر بول رہا ہوں. عمر جیسے سن ہی نہیں رہے، چلے جا رہے. عمر رک نہیں رہے، اتنی غصہ ہے حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. ابو بکر پیچھا کرتے ہوئے جا رہے. عمر ذرا ٹھہرو، رکو، میں تمہارا ساتھی بلا رہا ہوں. ابو بکر معافی مانگنے کے لیے، عمر مجھے معاف کر دو، لیکن نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھولا، اندر گھسے اور اندر گھس کر کے اپنا دروازہ اندر سے
کیا کیا؟ بند کر لیا. ابو بکر تم میرے گھر میں بھی نہیں آؤ. اتنا غصہ ہے. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ میں سے یار غار ہیں ابو بکر اور عمر، ان کے درمیان ایسا ہوا. اس لیے کہ انسان تھے، بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ایسا ہوا. جا کر نوک کیا، عمر کھولو، ابو بکر ہوں، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگنے آیا ہوں. سبحان اللہ. آج مورات کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا عہدہ، تھوڑی سی کرسی مل گئی، بس جھاڑ دیا، کچھ نہ دیکھا سامنے کون ہے، عالم ہے، فاضل ہے یا عام انسان ہے، کیسے بات چیت کرنا چاہیے. نہیں نہیں نہیں. اور عام اور عوام کے جھگڑے کا کیا کہنا؟ ارے جاؤ دیکھ لیں گے، تم 10 لے کے آؤ، میں 20 رکھتا ہوں اپنے پاس. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا ابو بکر نے یہی کہا؟ عمر نے یہی کہا؟ نہیں. معاف کر دو، معاف کر دو عمر. عمر خاموش بیٹھے ہی، کوئی جواب نہیں دے رہے. واپس چلے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں، ان سے کہوں گا شاید وہ بلا کر معافی تلافی کی صورت پیدا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے ہیں. ان کا تہبند مسجد نبی سے قریب جب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا لگا ہوش و حواس میں نہیں ہے، تہبند اپنا پکڑے اور اٹھائے ہوئے اتنا اوپر کیے ہوئے ہیں کہ ان کا گھٹنا دکھ رہا ہے. نبی نے دیکھا تو کہا اما صاحبکم ھذا فقد غامر. لگ رہا ہے کچھ کسی سے کچھ ہو گیا ہے ابو بکر کو. ذرا دیکھو کتنا اوپر ہے ان کا تہبند. کچھ آج خطرہ ہو گیا ہے، کسی سے انبن ہو گئی. ابو بکر کو ذرا دیکھو کیسا اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کو خبر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کر کے داخل ہوئے، بیٹھے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اللہ کے رسول مجھے عمر نے معاف نہیں کیا، میں نے کہہ تو دیا تھا سخت سخت، لیکن میں معافی مانگنے گیا تھا. عمر اپنے گھر میں بیٹھے رہے. چلو جانے دو، ابو بکر میرے گھر آئے تو کیا ہوا، جانے دو. نہیں ہوا یہ ایشو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، احساس ہوتا ہے ہائے میرا ساتھی ابو بکر جو مجھ سے عمر میں بڑا، جو مجھ سے عہدے میں بڑا، جو ہر چیز میں بڑا، اگر اس نے مجھے سخت سست کہہ دیا تھا تو کیا ہوا؟ اگر کہہ دیا تھا تو کیا ہوا؟ میں چھوٹا بھی ہوں، معافی مانگنے آئے تھے ابو بکر، مجھے معاف کر دینا چاہیے، میں نے نہیں کیا. اب تو میں مجرم ہوں، اب تو میں مجرم ہوں، مجھے ابو بکر سے جا کر معافی مانگنی چاہیے. نکلے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے گھر کو کھولا اور چلتے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے کو ناک کیا، پتہ چلا ابو بکر گھر میں نہیں. کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں. اچھا ہو نہ ہو وہیں پر ہوں گے، چلو میں بھی چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا بیٹھے ہوئے، سلام کیا، داخل ہوئے، بیٹھ گئے. ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر. ایک قدم کے پاس ہی، دوسرے کے پاس ہی بیٹھ گئے. ابھی بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی، کہنے لگے عمر تم نے میرے یار غار کو نہیں معاف کیا. اگر اس نے کچھ کہہ دیا تھا تو معافی مانگنے تمہارے گھر تک گیا، دروازہ بند کر لیا آپ نے. عمر میرے اس ساتھی کو تم نے تکلیف دیا جس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب تمام مکے والے مجھ کو جھوٹا کہہ رہے تھے. اس وقت اس نے مجھے سچا کہا تھا. اس کے احسانات ایسے اور اتنے ہیں کہ تمام مکے والوں کے احسانات کا بدلہ تو میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں. مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے احسانات کا بدلہ دے گا. عمر تم نے میرے ساتھی کو تکلیف پہنچایا، معاف نہیں کیا. ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، کہا اللہ کے رسول واللہ لا انا کنت اظلم یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ظالم میں ہوں. ابو بکر نے کہا ظالم میں ہوں، میں نے ان کو تلخ اور تیز لہجے میں گفتگو کی، ان کو میں نے ڈانٹا. اللہ کے رسول ظالم میں ہوں، عمر نہیں ہے. عمر کو مت کچھ کہیے، اللہ کے رسول صرف معافی تلافی کرا دیجئے، کہہ دیجئے کہ عمر مجھے معاف کر دے جو کچھ میں نے ان کو کہا. سبحان اللہ. کیا ہوا؟ ہاتھ مل گئے، دوسرے کو معاف کر دیا. عمر نے ابو بکر کو، ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کو رفع دفع. لیکن آج ہم کیا کرتے؟ اپنے اس چھوٹے سے معاملے کو لے کر یہ دشمنی سالہ سال چلاتے ہیں. ارے تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کیا، میرے
میرے پاس ایک کال بھی نہیں اور اپنے بیٹے کی شادی کر لی، دن رکھ لیا، مجھے بلایا نہیں آؤں گا، میں سال بھر نہ آؤں گا نہ بچوں کو بھیجوں گا۔ ٹھن گئی ہماری اور ہمارے رشتہ دار میں، ہماری اور ہمارے پڑوس میں، ہماری اور ہمارے پارٹنر میں، ہماری اور ہمارے دوستوں میں، اور ہم نے تھوڑے سے معاملے کو لے کر بہت بڑا بنا دیا، صرف آنا، ایگو۔ ابو بکر بھی انسان تھے، عمر بھی انسان، سرزد ہوئی تھوڑی سی کوتاہی، لیکن اس کو ہمیشہ کی دشمنی کا ذریعہ نہیں بنایا، معاملہ رفع دفع کر لیا۔ یہی صحابہ ہیں، کیا کہوں میں ان کی سیرت، کیا بیان کروں؟ لوگ حاتم طائی کے قصے سناتے ہیں، بڑے سخی تھے وہ، بڑے فیاض تھے وہ، پورا کا پورا اونٹ ذبح کر دیا، پوری کی پوری گائے ذبح کر دی، پورا کا پورا بیل ذبح کر دیا، پورا کا پورا جانور لا کر ایک مہمان کے لیے حاضر کر دیا۔ لیکن آؤ، اگر سخاوت کا واقعہ سننا ہے تو نبی کے صحابہ سے سنو، ان سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب تفسیر سورۃ الحشر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ منقول ہے صحیح بخاری کے اندر۔ ایک آتے ہیں مہمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کون لے جائے گا میرے اس مہمان کو کھلانے؟ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مہمان نوازی کروں گا، لے جاتا ہوں۔ لے کر آئے، بیوی کے پاس پہنچے اور کہا بیگم کیا ہے گھر میں؟ میں مہمان لے کر آیا ہوں، گھر میں بچوں کے کھانے کے برابر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، ہم اور آپ بھوکے سو جائیں گے، مہمان اللہ کے رسول کا ہے، لے کر آیا ہوں، یہ جو کھانا ہے بچوں کا اسے گرم کرو، اور رات کا وقت ہے نا، یہ چراغ جب تم دسترخوان لگانا کھانا حاضر ہو جائے گا، مہمان کھانا شروع کرے گا اور میں بھی، تو جا کر چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دینا، پھونک دینا، بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اس میں مہمان ہمارا کھاتا رہے گا اور یہ سوچے گا میزبان بھی کھا رہا ہے، میں اپنا ہاتھ چلاتا رہوں گا، پیٹ مہمان کا بھر جائے گا، میں اور تم بھوکے سو جائیں گے۔ سبحان اللہ، گھر میں بچوں کے برابر کھانا ہے، سخاوت اور فیاضی، مہمان نوازی کی مثال ہے یہ۔ ایسا ہی ہوا، اس زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا، کھانا حاضر کر دیا، بچوں کو سلا دیا، خود بھی بھوکی ہے، شوہر بھی بھوکا ہے، لیکن میزبان بن کر بیٹھ گیا دسترخوان پر، کھانے لگا مہمان، جا کر کے چراغ کو گل کر دیا، مہمان نے کھایا، سیراب ہو گیا، یہ ساتھی سو گئے، ان کی بیگم سو گئی، بچے بھوکے سو گئے۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول بلاتے ہیں ابو طلحہ ادھر آؤ، رات کو تمہارا ماجرا مجھے پتا چل گیا، کیا کچھ کیا تم میاں اور بیوی نے، تمہارے بچوں نے، کیا قربانی تم نے دی ہے میرے مہمان کے لیے۔ اللہ نے سورہ حشر میں قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو کتنی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت اتر آئی۔ میرے بھائیوں، میں صحابہ کی سیرت کیا بیان کروں، شادی وہ لوگ بھی کرتے تھے اور آج ہم بھی کر رہے ہیں، کیا ان کی شادیاں اسی انداز میں ہوتی تھیں؟ کل میں نے اپنے میزبان محترم جناب صدیق بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیے، انہی کی کوششیں ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان دوبارہ اس مسجد میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رفقا، تمام جمعیت اور جماعت کے احباب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ان کی گاڑی میں جاتا ہوا میں نے پوچھا صدیق بھائی یہ اتنے زیادہ شادی ہال، اتنے بڑے بڑے روڈ کے کنارے، جب اتنے زیادہ شادی ہال ہیں تو آپ کے شادیوں کا حال کیا ہوگا؟ پتا چل رہا ہے کہ ماجرا ایسا ہے کہ یہاں کی شادیاں سستی ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے بڑے ہال بک کیے جاتے ہیں، اور بک کرنے والا ہمارا مسلمان، یہ شادی ہال بنانے والا ہمارا مسلمان، رینٹ پہ چلانے والا ہمارا مسلمان، ان میں جا کر کے شادیوں کو رچانے والا ہمارا بولو مسلمان۔ سبحان اللہ۔ لیکن آؤ صحابہ کی سیرت مثال ہے، کیسی شادی ہوتی تھی ان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کے سامنے تھا۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تو کیا سادگی تھی، کیا سہانا پن تھا، کتنی سستی وہ شادی تھی، لیکن شریعت کے دائرے میں تھی۔
صحیح بخاری کتاب النکاح 5153 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری صحابی سعد بن ربیعہ کے ساتھ کر دیا. بھائی چارہ، بردرہوڈ. لے جاؤ سعد اپنے بھائی عبد الرحمن کو جو مہاجر ہے، سب کچھ کھیت کھلیان اپنی پراپرٹی جائیداد سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ رکھو. سعد بن ربیعہ بڑے خوشحال تھے، کھاتے کماتے گھرانے کے انسان تھے، پراپرٹی جائیداد تھی. کہنے لگے میرے بھائی عبد الرحمن، میں اپنی آدھی پراپرٹی تم کو دے دوں گا. کتنی پراپرٹی؟ سبحان اللہ، آدھی پراپرٹی تم کو دے دوں گا، ایسے ہو جیسے میرا سگا بھائی. حالانکہ وہ مہاجر تھے، یہ انصاری. اور تم جوان ہو، میرے پاس کئی بیویاں ہیں، مشورہ کرتا ہوں کسی ایک کو طلاق دے دوں گا، جوان ہو شادی کر لینا عدت پوری ہونے کے بعد. لیکن عبد الرحمن کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک یا اخی، اے میرے بھائی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے مال جائیداد پراپرٹی اور آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، مجھے ذرا مدینے کی مارکیٹ بتا دو کہاں ہے. ٹھیک ہے چلو بتا دیتا ہوں. پتا چل گیا. گئے تجارت کرنے لگے، گھی اور پنیر. کس کی تجارت؟ گھی اور پنیر. دودھ وغیرہ کا آئٹم تھا، یہی اویلیبل تھا اس زمانے میں. لوگ دودھ پی کر جیا کرتے تھے، ایک زمانے تک چولہا نہیں جلتا تھا. گھی اور پنیر بیچنے لگے. خوب اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ کچھ عرصے میں مہر دینے کے قابل ہو گئے. تو ایک انصاری خاندان میں پیغام نکاح بھیج دیا. پیغام بھیجا، شادی کر لی. کہاں؟ اسی مدینے میں جہاں کے مسجد نبوی کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ اسی مدینے میں ہیں. میرے بھائی ذرا اندازہ کرو صحابہ کی آبادی کتنی رہی ہوگی اس وقت. محدود تھی، گنے جا سکتے تھے، وہ بہت زیادہ نہیں تھے، بہت زیادہ گھر نہیں تھے، اور مسجد نبوی قریب تھی. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، نبی تک کو پتا نہیں. اتنی سادی، اتنی سادی. آج تو ہم اور آپ بولتے ہیں کہ ارے فلاں مولانا صاحب کو بلاؤں گا، ایروپلین کا ٹکٹ دوں گا، برانڈڈ شادی. وہ آ کر نکاح پڑھائیں گے. فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے. لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ جا کر یہ خطبہ نکاح پڑھے اور اپنے سامنے والے داماد کو کہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دے رہا ہوں، قبول ہے؟ ہاں قبول ہے. نکاح ہو گیا. اتنا سادہ ہے نکاح. عبد الرحمن نے اس کی سادگی کو، اسلام کے مزاج کو سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہیں ہے. وہ تو جب عبد الرحمن بن عوف شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ نے دیکھا کہ زردی، پیلا پن، زعفرانی کلر. کہا عبد الرحمن کیا شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی. اللہ کے رسول مہر کیا دیے ہو؟ زینۃ نواۃ من ذہب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا. انہوں نے بتایا کہ میں نے مہر دیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. نبی نے دعا دی اور کہا اولم ولو بشاتن، جاؤ ولیمہ کر لو، چاہے ایک ہی بکری کاٹنا. تو ولیمہ نان ویج ہونا چاہیے؟ بکری ضروری ہے؟ بکرا ضروری ہے؟ نہیں. تو پھر عبد الرحمن کو نبی نے کہا بکری چاہے بکری ہی کاٹنا ولیمہ کرنا. کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ ایک بکری بہت آسان چیز تھی ان کے لیے. جیسے آپ کے یہاں کوئی سبزی، کوئی فروٹ، کوئی آلو، کوئی سبزی ترکاری، اس لیے کہ ان کے یہاں تو اونٹوں کے ریوڑ، اسی طرح ان کے یہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے. تو ایک بکری جیسے کوئی گاجر اور مولی آپ کے یہاں ایک ہی، ایسا حد نہیں ہے. ضرورت ہے تو ایک سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ویج بھی نان ویج بھی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ولیمہ حضرت صفیہ سے جو شادی کی، خیبر سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ سے پہلے ایک مقام پر آپ کے پاس وہاں کچھ نہیں تھا. آپ نے حضرت انس سے کہا کہ ذرا چادر بچھا دو اور جو کھجوریں ہیں انہیں لگا دو، یہ شہد ہے لگا دو، یہ پنیر ہے لگا دو، اور صحابہ کو بولو آ جائیں میرا ولیمہ ہے. آپ نے وہیں شباشی کی، وہیں شب زفاف منائی، اور یہ آپ کا ولیمہ تھا. کوئی بکری نہیں، کوئی بکرا نہیں. تو میرے بھائیوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں ولیمے کرنے چاہیے. یہ بالکل ضروری نہیں کہ نان ویج ہی ہو تبھی ولیمہ ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کی سیرت. شادی کیسی؟ صحابہ جیسی ہو. کیا سبق ملا؟ حضرت عبد الرحمن نے جو شادی رچائی، کتنا خرچہ کیا؟ بس یہی بتا دو اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں کتنا خرچہ ہوا؟ 2. ٹھیک ہے چلو. کیا نمبر 1 عبد الرحمن نے دیا اپنی بیوی کو؟ کیا دیا؟ مہر دیا. یہ خرچہ ہوا. شوہر ہی کو دینا ہے. دوسرا خرچہ کیا ہوا؟
वलीमा किया। किसने किया? लड़की ने या लड़के वाले ने? लड़के वाले ने। सुभान अल्लाह, दो खर्च है, दोनों लड़के वालों पर है। लड़की पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जिम्मेदारों पर कोई खर्च नहीं रखा है। ये शादी है हमारी। अल्लाह ताला हमें सहाबा की सीरत, नबी की सीरत पढ़ने और उसके मुताबिक हमारे नौजवानों को अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ यहाँ की शहरी जमीयत, यहाँ की सूबाई जमीयत और उनके तमाम अहबाब और जिम्मेदारों का। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, काश ये प्रोग्राम उस मैदान में होता, लेकिन चलो, हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह हमसे टालने वाला रहा हो, इसलिए हमें यहाँ अल्लाह ने अपने घर में जमा कर लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो कुछ सुना है ये आज़म करके उठो कि हम नबी की सीरत और सहाबा की सीरत को समझेंगे, अमल करेंगे, अपनी जिंदगी में लाएंगे, दूसरों को भी बतलाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।